अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द करन्नास शो। शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। ये क्विक वीडियो और इतनी रात में वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उस खुशी की खबर को शेयर करना है जो आज सुबह से सारा पाकिस्तान नज़रें टिकाए हुए उस मंज़र पर बैठा हुआ था कि कब वो 6 मासूम बच्चे और उनके साथ जो 2 मज़ीद लोग उस केबल कार के अंदर, उस डोली के अंदर मौजूद थे, उस चेयर लिफ्ट के अंदर मौजूद थे, जिनको बचाना मकसूद था, जिनके लिए तकरीबन पिछले 12 घंटे से ऑपरेशन हो रहा था। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स के जवान जो है वो मुसलसल ऑपरेशन का हिस्सा थे, मुसलसल कोशिशें कर रहे थे कि किसी तरीके से उन बच्चों को बहिफाजत निकाला जा सके, बचाया जा सके। और अब अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम बहिफाजत वहाँ से निकाल लिए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है इस वक्त तमाम पाकिस्तानियों के लिए, जो ISPR की जानिब से ये प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई है, जिसमें वक्तन फ़वक्तन पहले बताया जाता रहा था कि किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। जैसे जैसे ये रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ा था वैसे वैसे अपडेट्स आ रही थी हमारे पास। लेकिन अब जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हुआ है, तमाम लोगों को बहिफाजत निकाल लिया गया है, तो उसके बाद जो प्रेस रिलीज़ आई है वो मैं पहले आपके सामने रखती हूँ। पाकिस्तान आर्मी पाक फ़ौज का रेस्क्यू ऑपरेशन बडग्राम कामयाबी से मुकम्मल हुआ है। पाक फ़ौज ने बडग्राम में इंतहाई पेचीदा और मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया है। GOC SSG ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत की है। पाक फ़ौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की स्लिंग टीम ने 600 फीट बुलंदी पर चेयर लिफ्ट में फंसे अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू किया है। चेयर लिफ्ट में फंसे तमाम अफराद को बहिफाजत निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर आर्मी एविएशन और SSG की बासलाहियत टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन का तेज़ी से आगाज़ किया। बादज़ा पाक फ़ौज की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की स्लिंग टीम और पाकिस्तान एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर भी इस ऑपरेशन का हिस्सा बना। पाक फ़ौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की टीम को आर्मी एविएशन ने मुकम्मल टेक्निकल मदद फराहम की, जिसके बाइस ऑपरेशन की कामयाबी मुमकिन हो सकी। ऑपरेशन के दौरान पाक फ़ौज और पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स ने बेमिसाल महारत और कारकर्दगी का मुजाहरा किया। रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाबी से पाया तकमील तक पहुँचाने में लोकल केबल एक्सपर्ट की भी खिदमात हासिल की गई। इस ऑपरेशन में सिविल इंतज़ामिया और लोकल्स ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एक इंतहाई मुश्किल और कठिन ऑपरेशन था। ऑब्वियसली पाक फ़ौज और पाक फ़ज़ाइया के हेलीकॉप्टर्स ने बर वक्त जाए वक़्वा पर पहुंचकर इमदादी ऑपरेशन का आगाज़ किया। पाक फ़ौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की स्लिंग टीम, पाक फ़ज़ाइया, लोकल इंतज़ामिया और केबल एक्सपर्ट्स की मदद से पाकिस्तानी तारीख़ की इस मुनफरिद ऑपरेशन को सर अंजाम देकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। अल्हम्दुलिल्लाह अफ़वाज पाकिस्तान ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में आवाम की आवाज़ पर लब्बैक कहा है और मुश्किल की हर घड़ी में आवाम के साथ खड़ी रही और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। ये ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज़ आई है जिसमें बताया गया है कि जितने भी उस लिफ्ट के अंदर चेयर लिफ्ट के अंदर लोग फंसे हुए थे उन तमाम को बहिफाजत अल्हम्दुलिल्लाह निकाल लिया गया है। कुछ नाम भी सामने आ गए हैं जो बडग्राम की इस चेयर लिफ्ट के अंदर मौजूद थे। इरफान अमरेज़ इसके अंदर थे, नियाज़ मोहम्मद, उमर ज़ेब इसके अंदर मौजूद थे, रिजवान अब्दुल क़य्यूम थे, गुलफराज हकीम दाद थे, शेर नवाज़ शाह नज़र, ये वो लोग थे जो कि इस केबल कार के अंदर मौजूद थे। और अगर आप तसव्वुर कीजिए तकरीबन सुबह 7:45 बजे से लेकर और इस वक्त रात के 11 बजे जब ये हमारे पास मुकम्मल इत्तला आई है कि वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो अपने अख्ताम को पहुंचा है, वो कंप्लीट हो गया है। तो आप ज़रा सोचिए कि वो जो तमाम लोग उस केबल कार के अंदर फंसे हुए थे, हम देखने वालों के तौर पर और सोचने वालों के तौर पर हम इस चीज़ को महसूस कर रहे थे कि वो किस खौफ में होंगे, किस अजियत में होंगे, हिल जुल भी नहीं रहे होंगे कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि अगर उनके हिलने की वजह से कोई बैलेंस आउट होता है, खुदा ना खास्ता ये ज़मीन पर ना आ जाए जो एक तार पर ऑलरेडी आ चुकी थी। तो वो खौफ जो उन्होंने बर्दाश्त किया होगा और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उस अजियत को कोई 11, 12, 13, 14 घंटे की अजियत को बर्दाश्त करने के बाद अब फाइनली ये तमाम लोग वापस आ गए हैं, अपने घरों को अल्हम्दुलिल्लाह चले गए हैं। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स के शुक्रगुजार ऑब्वियसली तमाम पाकिस्तानी कौम है इस वक्त के जिस तरह से ये ऑपरेशन किया गया, जिस तरह से रेस्क्यू किया गया। और न सिर्फ पाकिस्तान आर्मी बल्कि जो बडग्राम के लोग थे उनकी तरफ से वो सुबह से वहाँ पर मौजूद थे, उनकी जानिब से बार बार ये कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से हम कोई खिदमत कर सकें, हम कोई मदद कर सकें। और फिर बहुत से लोगों ने वहाँ पर कोशिश भी की, जैसा कि पाकिस्तान आर्मी की ISPR के प्रेस रिलीज़ में भी बताया गया है कि कुछ जो लोकल एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पर, जो उन तारों को जानते हैं, जो वहाँ पर
جو ان کو آپریٹ کرتے رہے ہیں ان کو بھی بلایا گیا, ان کی خدمات بھی حاصل کی گئیں کہ کسی طریقے سے ریسکیو کیا جا سکے. پہلا جو بچہ جس کو ریسکیو کیا گیا تھا وہ ہم نے دیکھا تھا, وہ مناظر بھی ہمارے سامنے تھے کہ کس طرح سے آرمی کا جو SSG کمانڈو تھا وہ کس طرح سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے نیچے آیا, اور پھر اس کے بعد کس طرح سے بچے کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی گئی, ریسکیو کیا گیا. ایک اور بچے کو جو وہاں کے لوکل ایکسپرٹس لوگ ہیں ان کی طرف سے وہ تار کے اوپر اپنی جان کو جوکھم میں ڈال کے اور بغیر کسی سیفٹی میجرز کے وہ وہاں تک گیا, اس بچے کو نکالا اور وہ لے کر پہنچے. پھر اس کے بعد کیونکہ وہاں پر رات ہو گئی تھی, اندھیرا ہو گیا تھا, ہیلی کاپٹر پر آپریشن کرنا جو ہے وہ لگ نہیں رہا تھا کہ یہ کارگر ثابت ہو پائے گا, یہ کامیاب ہو پائے گا. پھر اس کے بعد زمینی کام شروع کیا گیا, اور اس کے بعد الحمدللہ ہمارے سامنے یہ بڑی کامیابی ہے, یہ بڑی مہارت ہے ہمارے ہیروز کی. کہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہم موویز میں دیکھتے ہیں, جس کو فلمایا جاتا ہے, ورچولی جس کو فلمایا جاتا ہے, لیکن الحمدللہ پاکستان میں, پاکستان آرمی میں, پاکستانی جوانوں میں, پاکستان کے بیٹوں میں وہ جذبہ, وہ ہمت, وہ طاقت الحمدللہ موجود ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی سچویشن آتی ہے تو وہ جو فلموں میں ہم اس طرح کے ورچوئل مناظر دیکھتے ہیں, یہ وہ ساری چیزیں اوریجنل میں کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ یہی ہمارے سامنے آج ہوا. لیکن یہاں پر اب جو غور طلب بات ہے, الحمدللہ ایک آپریشن, ایک سچویشن پاکستان کے اوپر آئی, اور اس سچویشن سے ہم بڑی کامیابی کے ساتھ, تھوڑا مشکل تھا, کٹھن تھا, بلکہ تھوڑا نہیں بہت زیادہ مشکل کام تھا. آپ اگر چھوٹے اس کے پوائنٹرز کو اگر سوچنا شروع کریں کہ ہیلی کاپٹر ہوا کے اندر کھڑا ہونا اور پھر اس کے بعد وہاں سے کسی کو اتارنا اور اتر کے پھر لوگوں کو ریسکیو کرنا, یہ ایک مشکل عمل. تار ٹوٹ گیا, تار کے اوپر سے یہ چیز بچانا کہ کسی طریقے سے وہ ڈولی جو ہے وہ دوبارہ نہ ہلے یا اس کا بیلنس آؤٹ نہ ہو یا وہ نہ گر جائے, وہ ایک مشکل عمل. تو بہت ساری مشکلات تھیں, اور ان مشکلات کے باوجود ان تمام بچوں کو, ان تمام لوگوں کو ریسکیو کیا گیا, نکالا گیا. لیکن اب آگے کیا کرنا ہے, جو فورسز کی ذمہ داری تھی وہ پوری ہوئی ہے, لیکن اب آگے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو پہاڑی سلسلے میں لوگ رہتے ہیں, پہاڑی علاقوں میں لوگ رہتے ہیں, یہ ویسے ہی بڑی مشکل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, ان کی زندگیاں آسان نہیں ہوتی. یہ اونچی پہاڑیوں پر رہتے ہیں, وہاں سے چھوٹی ضروریات زندگی کے لیے ان کو نیچے اترنا پڑتا ہے. شہر بھی جانا ہے تو پہاڑ سے اتر کے نیچے آتے ہیں, نیچے اتر کے پھر شہر جاتے ہیں. خدا نہ خواستہ ان کے گھروں میں کوئی انتقال ہو جائے, موت میت ہو جائے, اس کے لیے بھی ان کو بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں. گھروں میں شادی ہے, اس کے لیے بچیوں کے جہیز بنانے ہیں یا فرنیچر کی ضرورت ہے یا کچھ بھی, تو اس کے لیے ان کو شہروں کا رخ کرنا پڑتا ہے. اور ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ منتقل ہونے کے لیے مختلف پہاڑی سلسلے میں, KPK میں, کشمیر میں, گلگت بلتستان میں, مختلف جگہوں پر آپ کو اسی طرح کے حسینی برج ٹائپ کے یا آپ کو اسی طرح کے جو یہ ڈولیاں ہیں اس طرح کی چیزیں دکھیں گی جو کہ لوگوں کی زندگیوں کے لیے بہت زیادہ خطرات اور بہت زیادہ مشکل ہیں. تو اب یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو پہاڑی سلسلے میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کے لیے کچھ مناسب انتظامات کریں کہ دوبارہ ہمیں اس طرح کے مناظر, اس طرح کے واقعات دیکھنے میں نہ آئیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں سوشل میڈیا دیکھتی ہوں, مختلف لوگ ہیں, مختلف آ رہا ہے, ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو میری بھی بات یا رائے پسند نہ آتی ہے کیونکہ ہر انسان کا سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر تمام لوگوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ایک اسی نوعیت کا واقعہ, اسی نوعیت کا معاملہ تھا کہ جہاں پر ہم سب کو ایک ہونے کی ضرورت تھی, ایک ہی طرح سے سوچنے کی ضرورت تھی. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا جو یہ باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ہی کہ بہت دیر لگا دی, اتنی دیر نہیں ہونی چاہیے, صبح سے کام ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہیں. تو جناب والا, جب ہم بیٹھ کے کوئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, اس میں اور گراؤنڈ پر کھڑے ہو کر کوئی بھی کام کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جتنی وہ مشکل سچویشن تھی اور جتنی مشکل سچویشن میں ان تمام لوگوں کو بغیر کسی, الحمدللہ بغیر کسی نقصان کے تمام لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس طرح کے معاملات میں, اس طرح کے آپریشنز میں وقت لگ جاتا ہے. تو ایک تو اس چیز کو ذہن سے ان کے نظریے سے سوچنے کی ضرورت ہے اور اس آپریشن کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کتنی بڑی کامیابی ہوئی ہے, نہ کہ اس کے جو منفی پہلو ہیں اس کو بلا وجہ ڈسکس کیا جائے, جو کہ ایک بغیر کسی مقصد کی گفتگو ہے. دوسرا, ایک اور چیز میں دیکھ رہی تھی جو میں نے سوشل میڈیا پر ہی دیکھا, بہت سارے لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان آرمی نے مشکل سے 1 یا 2 لوگوں کو ریسکیو کیا ہوگا, باقی تو وہاں کے اپنے لوگوں نے کوشش کی ہے اور پہلے ہی اگر وہ کرنے دیتے تو وہ بہتر ہو جاتا. لیکن جس طرح سے وہ تار کے اندر لٹک کر اور بچوں کو کیری کر کے جس طرح سے وہ لے کر آئے ہیں,
اور جو وہاں کے لوگوں نے کیا، اگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان آرمی میں نے اتنے لوگوں کو ریسکیو نہیں کیا، وہاں کے لوگوں نے کیا ہے، پہلے تو وہ غلط بات کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ مناظر دیکھیں، فوٹیجز دیکھیں تو جس طرح سے مشکل وہ کام کیا گیا ہے، تو یہ پاکستان آرمی کے جوانوں کی طرف سے یہ کام کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یس جو علاقہ مکین تھے بٹاگرام کے، ان کی بھی اس کے اندر بہت زیادہ کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں، لیکن یہاں پر آپ ان دونوں کو الگ الگ نہیں کر سکتے، نہ پاکستان آرمی ہم سے الگ ہے، نہ ہم پاکستان آرمی سے الگ ہیں۔ تو الحمدللہ جو پہاڑی سلسلے میں رہنے والے لوگ ہیں نا، بہت سارے، میں جب جاتی ہوں اس طرف تو میں نے وہاں پر شہروں میں رہنے والوں سے زیادہ محبت ان لوگوں میں دیکھی ہے۔ میں اسکردو گئی تھی، میں نے وہاں پر لوگوں میں بڑی محبت دیکھی تھی پاکستان آرمی سے، پاکستان کے جوانوں سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ جو مشکل گزار راستے ہیں ان کی زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے ہمہ وقت 24 گھنٹے وہاں پر پاکستان آرمی کام کر رہی ہے۔ تو پہاڑی سلسلے میں رہنے والے لوگ پاکستان آرمی سے الگ نہیں ہیں، اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں اور آگے بھی کہتے رہیں گے کہ جب بھی پاکستان کو، پاکستانیوں کو ضرورت پڑتی ہے تو پاک فوج ہی ہوتی ہے سب سے پہلے، اور اس کے پیچھے شانہ بشانہ پاکستان کی پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ تو خدا کے لیے جو پچھلے ویلاگ میں بھی میں نے بار بار یہ بات کہی تھی کہ یہ کرنے کا موقع نہیں ہے یہ بات، لیکن مجھے کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس وقت ماحول اتنا عجیب سا بنا ہوا ہے، لوگوں کی باتیں اتنی عجیب سی ہیں کہ ان کی باتوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں، کہ وہ جو چھوٹا سا ٹولہ ہے شرپسندوں کا، جو آج بھی پاکستان آرمی اور پاکستانی قوم کے درمیان شاید ایک دیوار کھینچنا چاہتا ہے، شاید ایک بلاکیج کرنا چاہتا ہے، شاید وہ چاہتا ہے کہ یہ جو آپس کا تعلق ہے پاکستانی قوم اور پاکستان آرمی کا، اس کو کسی طریقے سے ڈسٹروائے کیا جائے، تو اس کے مقاصد کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ ہمیشہ ایسا شرپسند ہمیشہ وہ ڈسٹروائے ہوگا، لیکن پاکستانی قوم اور پاکستان آرمی کی جو یہ بانڈنگ ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ونس اگین جی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اللہ رب ذوالجلال کا، اور اس کے بعد پاکستان آرمی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جو کچھ آج کیا، جو سارا دن سب لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ ہتھیلیوں پر تھیں، لیکن الحمدللہ وہ تمام بچے، تمام لوگ اپنے گھروں کو آ گئے ہیں۔ صرف اور صرف حکومت سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پاکستان آرمی کا کام مکمل ہو گیا، اب آپ کا کام ہے کہ آپ وہاں پر موجود لوگوں کو اتنا فیسیلیٹیٹ کریں کہ دوبارہ ہمیں اس طرح کا کوئی منظر دیکھنے کو نہ ملے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، اللہ نے کے پاس۔